رانا صاحب سب سے پہلے میں پنجاب کی بات کرنا چاہوں گی. پنجاب میں جو سیاسی صورتحال اب بدلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے, پی ڈی ایم اور پاکستان تحریک انصاف دونوں کی طرف سے ہی بڑے بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں. نون لیگ اور پی ڈی ایم دونوں جو ہیں بڑے کانفیڈنٹ ہیں جی, بہت زیادہ پر اعتماد ہیں, اور یہ اعتماد اور عدم اعتماد کے جو معاملات چل رہے ہیں. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں پنجاب کی سیاست اب کیا رخ لے گی, کہاں جا رہی ہے؟ دیکھیں, جو چیف منسٹر پنجاب ہے پرویز الہی صاحب, وہ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ ہماری پارلیمانی پارٹی کے 99% لوگ ہم کو اسمبلی نہیں توڑنا چاہتے, اور دوسری طرف ساتھ ہی یہ کہتے ہیں کہ میں کوئی 1 مہینہ پہلے اسمبلی توڑنے کی جو سمری ہے اس کو سائن کر کے تو عمران خان صاحب کے سپرد کر بیٹھا ہوں. لیکن یہ تو ایک پر مذاق والی بات ہے نا, اسمبلی ایک ادارہ ہے اور پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ پنجاب ہے. تو ایسی صورت میں گورنر صاحب کا یہ صحیح اقدام ہے اور ان کی آئینی ذمہ داری بھی ہے کہ اس صورتحال میں وہ وزیر اعلیٰ سے کہیں کہ اگر آپ یہ اپنا آئینی حق استعمال کرنے جا بھی رہے ہیں تو آپ پھر پہلے اعتماد کا ووٹ لیں. تو انہوں نے اعتماد کے ووٹ کے لیے کہا ہے ان کو, اور کل 4 بجے کا جو انہوں نے اجلاس مقرر کیا ہے, آئین قانون کے مطابق انہیں اعتماد کا ووٹ لینا ہوگا. عملی اسٹریٹجی ہے, اس کو کچھ اور نام دیں گے آپ؟ دیکھیں, اس وقت تک تو ان کی مجبوری بھی ہے, حکمت عملی تو خیر نہیں ہے. حکمت عملی تو یہی ہے کہ وہ اسمبلیاں نہیں توڑنا چاہتے. ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں حکمت عملی نہیں ہے, مجبوری ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے رانا صاحب, پھر آگے اچھا عمران خان صاحب کی گرفتاری کے حوالے سے بھی بہت سی باتیں گردش کر رہی ہیں کہ انہیں گرفتار کیا جا سکتا ہے, نااہلی کی تلوار جو لٹک رہی ہے ان کے سر پر, تو اس کے کتنے چانسز ہیں, کتنے امکانات ہیں؟ دیکھیں, یہ بہت جو ہے پاگل احمق انسان ہے. یہ اب دیکھیں کہ پی ٹی آئی کے اوپر اس نے خود کچھ حملہ کر دیا ہے, یہ اسمبلیاں توڑنے کا اعلان کرتے, جبکہ اس کے اوپر کوئی مشاورت نہیں تھی, کوئی فیصلہ نہیں تھا. بس ایک دم وہاں راولپنڈی میں گیدرنگ انسانوں کا سمندر لانے میں ناکام ہوا تو اس نے یہ اعلان کر دیا. تو اب پی ٹی آئی کی جو ایک سینئر لیڈرشپ ہے اسے دیکھنا چاہیے, ورنہ یہ آدمی جو ہے یہ تو بالکل کوئی نہ کوئی جو ہے نا حادثے سے دوچار کرے گا اپنی جماعت کو بھی, اور اگر اسے موقع ملا تو اس ملک اور قوم کو بھی. تو اس کا ادراک ہونا چاہیے اور اس بارے میں پوری قوم کو مل کے اس آدمی کا جو ہے اس پاگل کا راستہ روکنا چاہیے. اچھا رانا صاحب, اگر عمران خان صاحب کی گرفتاری عمل میں آتی ہے یا نااہلی ہوتی ہے تو پھر کیا رسپانس ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ؟ کیونکہ پی ٹی آئی جو رہنما ہے پریس کانفرنسز میں جب بھی پروگرامز میں آتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب کو نااہل کیا جاتا ہے, گرفتار کیا جاتا ہے تو شدید رد عمل آئے گا. تو خدا نہ خواستہ رانا صاحب اگر انتشار ہوتا ہے تو پھر آپ کیا دیکھتے ہیں, کون کنٹرول کرے گا؟ یہ ہلیں گے بھی نہیں. جی جی, یہ ہلیں گے بھی نہیں. نہیں, آپ کہہ رہے ہیں ہلیں گے بھی نہیں, تو اچھا تو آپ یہ کہہ رہے ہیں اتنے سکون سے بیٹھ جائیں گے اگر ان کے لیڈر کی گرفتاری ہوتی ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ بالکل, یہ جو ہے نا یہ دم نہیں ماریں گے, یہ ہلیں گے نہیں. ان کی آپ نے گیدڑ بکریاں اور ان کا جو ہے وہ باتیں سنی نہیں پہلے کہ جی ہم حملہ کر دیں گے, اسلام آباد پہ چڑھائی کریں گے, سیز کر دیں گے, ہم وہاں سے ڈیٹ لیے بغیر نہیں اٹھیں گے, انسانوں کا سمندر لے کے آئیں گے. یہ سب ان کی اس طرح کی جو ہے وہ اپنا فضول بلیک میلنگ اور دھمکیاں ہیں. یہ ان کے پاس حالانکہ 2 صوبوں کی حکومت تھی, یہ پنجاب کی حکومت ان کے پاس نہ ہو تو یہ گھر سے نہیں نکل سکتی. یہ ایک مخصوص سا ٹولہ ہے, جس طرح کا وہ پاگل ہے اسی طرح کے جو ہے وہ مینٹل کیسز کے اندر لوگ اکٹھے ہوئے ہیں. باقی نہ پبلک اطلاع ان کے پاس ہے, نہ کوئی دوسرے سمجھدار لوگ ان کی اس مہم جوئی میں حصہ لیتے ہیں. تو اس لیے یہ جو چند اس قسم کے یعنی آوارہ ذہن کے لوگ ہیں تو ان کا علاج بڑی آسانی سے ہو سکے گا, یہ نظر بھی نہیں آئیں گے. پتہ نہیں آپ کی کیلکولیشن کس حد تک ٹھیک ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کو نااہل کیا جاتا ہے, گرفتار کیا جاتا ہے تو کوئی رد عمل نہیں آئے گا. آپ کہہ رہے ہیں سکون سے بیٹھ جائیں گے پی ٹی آئی والے. میں شاید آپ کی اس بات سے اگری نہیں کرتی, مطلب ان کے لیڈر ہیں, ایسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ چلے رانا صاحب آگے بڑھتے ہیں. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں. حقیقی آزادی کی جنگ میں بول بھی کپتان کے ہم قدم. الیکشن کراؤ ملک بچاؤ کی لائیو ٹرانسمیشن, دکھائی لمحہ بہ لمحہ صورتحال.
रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।